جی السلام علیکم، میرا نام محمد شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں LBA کاموں کی یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے برڈ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکس سافٹ فوڈ کے بارے میں، جو کہ مکس دالوں سے ہم تیار کرتے ہیں۔ تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کون کون سی اس میں دالیں یوز کرتے ہیں۔ جی یہ گندم ہے، یہ آپ نے لینی ہے 1 کلو۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے جو، تو یہ آپ نے لینا ہے 1 کلو۔ اور یہ ہے ثابت مونگ کی دال، یہ آپ نے لینی ہے ½ کلو۔ اور اس کے بعد آئے گا جی سویابین، یہ ملکی سویابین ہے، تو یہ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ۔ اس کے بعد آئیں گے کالے ماہ، تو یہ بھی دال ہوتی ہے، ثابت ہے یہ دال چھلکے والی، تو یہ کالے ماہ ہے، تو یہ آپ نے لینے 1 پاؤ۔ اس کے بعد لینی ہے آپ نے چنے کی دال، یہ بھی آپ نے 1 پاؤ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی یہ ہے سفید جوار، تو یہ بھی آپ نے 1 پاؤ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آئے گا جی لال موٹ، یہ بھی آپ نے 1 پاؤ لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے لینی ہیں، ان کو نا مکس کر لینا ہے، مکس کر کے کسی بھی بالٹی وغیرہ میں یا کسی کنٹینر میں آپ نے نا رکھ لینا ہے۔ آپ نے جب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے رکھ لیا نا، جب بھی استعمال کریں گے نا تو 24 گھنٹے کے لیے آپ نے اسے بھگو کے رکھنا ہے۔ یعنی کہ آج صبح آپ نے بھگویا ہے اور کل صبح آپ اپنے برڈز کو جو ہے نا پرووائڈ کر سکتے ہو، لیکن جب آپ نے بھگونا ہے نا، آپ نے اس میں نا یہ ایپل وینیگر ہے، سیب کا سرکہ، آپ نے یہ 1 ڈھکن بیچ میں ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 12 گھنٹے کے بعد پانی پھر چینج کرنا ہے، یعنی کہ آج صبح بھگوئیں گے، شام کو پھر آپ نے پانی چینج کرنا ہے، اور اگلی صبح کو پھر آپ نے ان کو جو ہے نا برڈز کو اچھی طرح واش کر کے تو نا اس میں برڈز کو جو آپ نے پرووائڈ کر دینا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح مکس کر کے نا میں اپنے برڈز کو ڈالتا ہوں۔ اچھا، پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی ڈرائی فارم میں، اب یہ دیکھیں یہ دانہ بھیگا ہوا ہے، یہ میں نے 24 گھنٹے نا اس کو جو ہے نا بھگو کے تیار کر لیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ایڈ کروں گا جو میں اپنے برڈز کو یوز کرواتا ہوں۔ آپ نے ایک بول لینا ہے، ایک بول میں پھر آپ نے یہ جو مکس ڈالے ہیں نا، یہ آپ نے ڈال دیں گے بول میں۔ یہ بول میں آپ نے ڈال لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے برڈز کو کیا یوز کرواتا ہوں۔ جی بول میں ڈالنے کے بعد نا، تو جو میں یوز کرواتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس میں کیا یوز کرواتا ہوں۔ اس میں جی یہ ایک رس ہے، یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو اس میں ہلکی پھلکی نمی ہے نا، وہ یہ ہے نا اپنے اندر سک کر لے گا، جذب کر لے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں ڈالوں گا 1 گرام کرکٹ کا پاؤڈر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ 1 گرام پرائم ہے، یہ 3 گرام ہیگن فیڈ ہے، اور یہ ہے جی مرنگا اور ہبز وغیرہ مکس ہیں، یہ میں نے اپنا ایک فارمولا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آئے گا جھینگا، یہ بھی آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ اور اس کے بعد آئے گا جی یہ ہے جو کا دلیا۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے نا اس میں ڈال دینا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جی آپ نے اس میں رس ڈالنا ہے، رس ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں جو نمی وغیرہ ہے نا یہ وہ اپنے اندر جذب کر لے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے انگریڈینٹس آپ کو بتائے ہیں نا، وہ آپ نے 1 بائی 1 ڈال لینے ہیں۔ یہ آپ نے برڈز کو نا یوز لازمی کروایا کریں، اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اس میں سب سے بڑا اس کا جو بینیفٹ نا، آپ کی جو فیمیلز ہیں نا ان میں ایگ بائنڈنگ کا ایشو کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ پروٹین سورس ہے، اس میں ہر چیز میں آپ کو پتہ دالیں وغیرہ ساری پروٹین لیول ان کا بڑا ہائی ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے نا اپنے استاد سے جو ہے نا سیکھا ہے، یہ ان کی کوانٹٹی جو ہے نا یہ ہمارے استاد ڈالتے تھے لاہور میں، اللہ انہیں جنتوں میں گھر دے جی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اب جو ہے نا ہم ہیں جو ان کی جگہ لے رہے ہیں آگے، کہ جو نئے فینسر کو جو ہے نا
سپورٹ کریں گے فل انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا. یہ آپ نے مکس کر لینا اچھی طرح, مکس کر کے اپنے برڈس کو نا پرووائڈ کرنا ہے. چلے یہ جو ہے نا اس طرح کی شکل اختیار کر لے گا. اچھا آپ ہے نا یہ سو فوڈ نا جن کے بچے ہیں نا, جو بچے والے پیئر ہیں, ان کو آپ نے جس سے ہم چاول کھاتے ہیں نا, یہ چمچہ چاولوں کا, یہ آپ نے 2 ڈالنے ہیں جن کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. اور جن کے انڈے وغیرہ ہیں یا جو ابھی فری ہیں, تو ان کو آپ نے صرف یہ 1 سپون ڈالنا ہے جس سے ہم چاول کھاتے ہیں. یہ اس میں ڈال کے تو آپ نے اپنے برڈس کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا ہے. جی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ یہ اپنے برڈس کو لازمی یوز کروایا کریں, کیونکہ اس میں پروٹین لیول بہت اچھا ہے, فیمیل کو پریشانی نہیں ہوتی ہے گرین کرنے میں. تو ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ میں نا یہ کبھی بھی بوائل کر کے نہیں ڈالا. مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں یہ یوز کرواتے ہوئے سو فوڈ کو. تو میں انہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, میں انہیں جو ہے نا 24 گھنٹے بھگو کے ڈالتا ہوں, بوائل کر کے نہیں میں ان کو ڈالتا. تو آپ کی اپنی مرضی ہے, چاہے آپ بوائل کر کے ڈالیں چاہے آپ اس کو بھگو کے ڈالیں, لیکن میں تو وہ بات کروں گا جو میں خود اپنے برڈ کے ساتھ جو ہے نا اپلائی کرتا ہوں. تو میں نے انہیں ابھی تک بوائل کر کے نہیں ڈالا. یہ جو اس میں انگریڈینٹس ڈالے ہیں نا, جیسے کہ یہ رس وغیرہ, جھینگا, کیکڑا, یہ چیزیں گرمیوں میں نہیں ڈالتے, سردیوں میں یہ چیزیں میں یوز کرواتا ہوں ان کو اپنے برڈ کو جو ہے نا ہیلتھ رکھنے کے لیے. اور ہیٹر وغیرہ میں لگاتا ہی نہیں, ماشاءاللہ یہ خوراک ان کی ہیٹر ہی ہے. آپ اپنے برڈ روم کا ٹمپریچر نیچرل حساب سے رکھا کریں کہ جو آپ کی انوائرمنٹ باہر ہے وہی اندر ماحول ہونا چاہیے, جس سے برڈ ڈسٹرب نہ ہو. اگر برڈ ڈسٹرب ہوگا پھر آپ کو ڈیڈنگ سیل کا ایشو آئے گا, بچے وغیرہ ایکسپائر ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ یوز کروایا کریں بھگو کے, یہ برڈ کے لیے بہت اچھا ہے. تو اچھا اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.